رات کا گہرا اندھیرا اور ایک زندگی اور موت کی کشمکش۔ تصور کریں مکہ سے مدینہ کے اس طویل اور انتہائی خطرناک سفر میں دشمن بالکل قدموں کے نشان دباتے ہوئے پیچھے لگے ہیں۔ یہ صرف ایک عام فرار کی کہانی نہیں ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو یہ انسانی تاریخ کی سب سے شاندار وفاداریوں میں سے ایک کی داستان ہے۔ اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید، جہاں آج ہم مل کر تاریخ اسلام کے ایک انتہائی اہم ستون حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی، ان کی بے مثال قربانیوں اور عظیم قیادت کا گہرا جائزہ لیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سیدھا اس غار ثور کے تناؤ میں چلتے ہیں۔ قریش کے شکاری بالکل غار کے دہانے پر کھڑے ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ اندر صاف سنائی دے رہی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنی جان کی بالکل پرواہ نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی شدید فکر ہے۔ اور عین اسی خوف کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اے ابوبکر، تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ یہ وہ لمحہ تھا جس نے کامل ایمان اور توکل کی ایک ایسی ناقابل یقین بنیاد رکھی جس کی مثال واقعی ملنا مشکل ہے۔ حصہ پہلا، سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ اب ذرا اس ٹائم لائن پر غور کریں۔ 573 عیسوی میں پیدا ہونے والے عبداللہ بن ابی قحافہ، جنہیں ہم حضرت ابوبکر کے نام سے جانتے ہیں، ان کا کردار اسلام سے پہلے بھی بالکل بے داغ تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب معاشرے میں بت پرستی اور شراب نوشی عام تھیں، تب بھی وہ ان چیزوں کے قریب تک نہیں گئے، بالکل دور رہے، اور اسی پاکیزہ فطرت کی وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کوئی سوال کیے فوراً اسے قبول کر لیا۔ وہ اہل بیت کے باہر پہلے بالغ مرد بنے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر واقعہ اسراء اور معراج، جب لوگوں کو شک تھا تو ان کی بلا جھجک تصدیق پر انہیں الصدیق یعنی سب سے سچا کا لقب ملا۔ اور ان کی حمایت صرف زبانی یا نظریاتی حد تک محدود نہیں تھی، بالکل نہیں۔ انہوں نے اپنا سب کچھ، اپنا رسوخ اور اپنی بے پناہ دولت اس مشن پر لگا دی، جس میں حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ جیسے مظلوم غلاموں کو بھاری قیمت دے کر آزاد کرانا نمایاں طور پر شامل تھا۔ یہ تعلق، یہ بانڈ اتنا گہرا اور جذباتی تھا کہ آگے چل کر ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جس نے اس عظیم رشتے کو مزید مضبوط کر دیا۔ حصہ دوسرا، غار میں خطرات۔ اب اس سلائیڈ میں جو بات واقعی سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی عام فرار نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی منظم اور خفیہ آپریشن تھا۔ حضرت ابوبکر نے اپنے پورے خاندان کو اس مشن میں لگا دیا۔ ذرا پلاننگ دیکھیں۔ دن میں ان کے بیٹے عبداللہ قریش کی جاسوسی کرتے، شام کو ان کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ قدموں کے نشان مٹانے کے لیے بکریاں چراتے اور دودھ مہیا کرتے، اور ان کی بیٹی حضرت اسما رات کے گھپ اندھیرے میں چھپ کر کھانا پہنچاتی۔ یہ ایک شاندار مربوط لاجسٹک منصوبہ تھا جو صاف ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنے دور اندیش تھے۔ غار ثور کے اندر کا منظر تو اور بھی سنسنی خیز تھا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے حضرت ابوبکر نے غار کی صفائی کی، تمام سوراخ بند کیے تاکہ کوئی موذی کیڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ بس ایک آخری سوراخ باقی رہ گیا، تو انہوں نے وہاں اپنی ایڑی رکھ دی۔ بدقسمتی سے اسی سوراخ میں ایک زہریلا سانپ تھا جس نے انہیں ڈس لیا۔ اب تکلیف کی شدت کا تصور کریں، لیکن انہوں نے مکمل خاموشی اختیار کی، ذرا سی بھی حرکت نہ کی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو۔ تکلیف اس قدر بڑھ گئی کہ بے اختیار ان کے آنسو چھلک پڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، معاملہ سمجھا تو فوراً اپنا لعاب دہن اس زخم پر لگایا، اور حیرت انگیز طور پر زہر کا اثر اسی وقت زائل ہو گیا۔ کیا کمال کی محبت تھی! اور دیکھیں، جہاں انسانی کوششیں ختم ہوتی ہیں نا، وہاں سے معجزات شروع ہوتے ہیں۔ غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا بند دیا، کبوتروں نے انڈے دے دیے۔ امیہ بن خلف جیسے قریش کے لوگ وہاں بالکل غار کے منہ تک پہنچ کر بھی اندر جھانکنے سے باز رہے، وہ ان نشانیوں سے مکمل دھوکہ کھا گئے۔ اسی دوران ایک معجزاتی چشمہ بھی پھوٹا جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ یہ 3 دن جو انہوں نے غار میں گزارے، اس دوران حضرت ابوبکر جو روئے، وہ اپنی جان کے ڈر سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر میں روئے۔ بالآخر 3 دن بعد ایریقت بن عبداللہ نامی ایک ماہر رہنما جو کہ غیر مسلم تھا، اس کے ذریعے وہ وہاں سے اونٹوں پر بے حفاظت روانہ ہوئے۔
اس خطرے کی شدت کا اندازہ ذرا اس نمبر سے لگائیں۔ قریش نے ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ یا مردہ پکڑنے پر 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کیا تھا۔ اس دور میں 100 اونٹ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، ایک بہت بڑی بے پناہ دولت تھی۔ یہ ایک ایسا انعام تھا جس نے پورے علاقے کے لوگوں کو لالچ میں اندھا کر کے ان کے پیچھے لگا دیا تھا۔ اور یہ نمبر 5000، یہ وہ درہم ہے جو حضرت ابوبکر سفر کے لیے اپنے ساتھ لائے، یعنی اپنی تمام کی تمام بچی کھچی دولت۔ پیچھے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ جب ان کے نابینا والد ابو قحافہ کو فکر ہوئی کہ ابوبکر تو سب کچھ لے گئے ہیں، تو ان کی بیٹی حضرت اسما نے بڑی ذہانت سے ایک تھیلی میں کنکریاں بھری، ان پر کپڑا ڈالا اور دادا کا ہاتھ لگوایا تاکہ انہیں تسلی ہو جائے کہ گھر میں پیسے موجود ہیں۔ یہ تھی ان کے پورے خاندان کی یکسوئی اور قربانی۔ اس ہجرت کی رات کی روحانی اہمیت کیا تھی؟ اسے سمیٹنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ خوبصورت قول ہی کافی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ ابوبکر میری آدھی زندگی کی نیکیاں لے لیں اور اس ایک رات کی نیکی اس کے بدلے مجھے دے دیں۔ یہ ایک جملہ اس پوری رات کی وفاداری اور قربانی کا وزن بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیتا ہے۔ حصہ تیسرا، امت کو بچانا۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا وہ شدید صدمہ، جب بڑے بڑے انتہائی مضبوط صحابہ غم سے نڈھال تھے، اس وقت حضرت ابوبکر کی بصیرت اور ان کے اعصاب کی مضبوطی کھول کر سامنے آئی۔ انہوں نے کھڑے ہو کر یہ تاریخی الفاظ کہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور اسے موت نہیں۔ اس ایک جملے نے بکھڑتی اور غم میں ڈوبی ہوئی کمیونٹی کو فوراً سنبھالا اور دوبارہ توحید کے مرکز پر لا کھڑا کیا۔ لیکن بحران صرف اندرونی نہیں تھا، بیرونی بغاوتوں نے بھی سر اٹھا لیا تھا۔ کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا اور کچھ تو مرتد ہی ہو گئے۔ اس انتہائی نازک موڑ پر حضرت ابوبکر نے ایک زبردست اور فیصلہ کن قدم اٹھایا، جسے ہم جنگ ردا کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے اصولوں پر کسی بھی قسم کے سمجھوتے سے انکار کر دیا کہ زکوٰۃ کا ایک اونٹ باندھنے کی رسی بھی معاف نہیں کی جائے گی۔ ان کے اس بہترین کرائسس مینجمنٹ نے اسلام کی سیاسی اور دینی وحدت کو مکمل طور پہ بکھرنے سے بچا لیا۔ حصہ چوتھا، ریاست کا خاکہ۔ ذرا سوچیں، ایک قبائلی معاشرے کو صرف 2 سال میں ایک انتہائی منظم اور مرکزی ریاست میں بدلنا کتنا مشکل کام ہوگا۔ ان کی انتظامی ذہانت کمال کی تھی۔ انہوں نے بیت المال یعنی سینٹرل ٹریجری کا نظام قائم کیا تاکہ زکوٰۃ اور مال غنیمت منظم ہوں۔ انہوں نے قاضیوں یعنی ججوں کو سیاسی اثر و رسوخ سے بالکل آزاد کر دیا، جو کہ حیرت انگیز طور پر آج کے دور کی سپریشن آف پاورز کا ایک شاندار اور ابتدائی ماڈل ہے۔ اور ساتھ ہی نئے فتح شدہ علاقوں میں انتہائی دیانتدار اور قابل گورنرز تعینات کیے، جس سے ایک مضبوط ریاستی ڈھانچہ کھڑا ہوا۔ ان کی ملٹری اور جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی تو اور بھی کمال تھی۔ وہ محض احکامات صادر نہیں کرتے تھے، بلکہ فوجیوں کو روحانی طور پر متاثر کرتے، انہیں یاد دلاتے کہ ان کے مقاصد کتنے اعلیٰ ہیں۔ انہوں نے لاجسٹکس اور سپلائی چین کو اتنا مضبوط کیا کہ فوج کی پوری توجہ صرف اپنے مشن پر رہے، اور خالد بن ولید جیسے عبقری کمانڈرز پر ان کا جو اعتماد تھا، اسی کی بدولت اسلامی ریاست بڑی تیزی سے ساسانی سلطنت اور بازنطینی شام تک پھیل گئی۔ اور یہ سلائیڈ بڑی خوبصورتی سے ان کے سب سے بڑے اور دیرپا ورثے کو واضح کرتی ہے۔ جنگ یمامہ میں جب بہت سے حفاظ قرآن شہید ہوئے تو حضرت عمر کے مشورے پر انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید کو ایک باقاعدہ مصحف میں جمع کرنے کا تاریخی حکم دیا۔ اگر آج قرآن پاک اپنی اصلی اور محفوظ حالت میں پوری دنیا کے پاس موجود ہے نا، تو اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی یہ دور اندیشی ایک بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مکمل طور پر ایک مشاورتی نظام قائم کیا جسے شورا کہا جاتا ہے۔ مطلق العنان حکمران بننے کے بجائے انہوں نے اہم ریاستی فیصلوں میں صحابہ کرام کو باقاعدہ شامل کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اجتماعی فیصلہ سازی اور عوام کی شمولیت ان کے طرز حکمرانی کے بالکل بنیادی اصول تھے۔ اور اب چلتے ہیں حصہ 5 کی طرف، ایک عاجزانہ ورثہ۔ خلیفہ بننے کے بعد اپنے پہلے ہی خطبے میں انہوں نے کیا فرمایا؟ ذرا الفاظ سنیں۔ مجھے تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہے، حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کروں تو میری مدد کرو، اور اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ ذرا اندازہ لگائیں، اتنی بڑی سلطنت کا سربراہ اور قیادت کا یہ نمونہ جس میں رتی برابر غرور نہیں بلکہ صرف اور صرف خدمت اور جوابدہی کا احساس ہے۔
واقعی بے مثال۔ ان دونوں تصویروں کا تقابل تو اور بھی حیران کن ہے۔ ایک طرف وہ طاقتور خلیفہ ہے جو عراق اور شام کے محاذوں پر فوجوں کو ہدایات دے رہا ہے، اور دوسری طرف وہی شخص جو خلیفہ بننے کے بعد بھی اپنے محلے کے لوگوں کی بکریاں دونے ان کے گھر جاتا ہے۔ جب انہیں روکا گیا تو انہوں نے سیدھا سا جواب دیا کہ یہ نیا دنیاوی عہدہ مجھے ان خدمت کے کاموں سے ہرگز نہیں روک سکتا جو میں پہلے کرتا تھا۔ اور یہ سادگی ان کے آخری سانس تک قائم رہی۔ 634 عیسوی میں اپنے بستر مرگ پر انہوں نے وصیت کی کہ ان کا کفن ان کے پرانے کپڑوں کا ہی بنایا جائے، یہ کہہ کر کہ مردوں سے زیادہ زندوں کو نئے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے امت کے مفاد کی خاطر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین نامزد کیا اور پھر نہایت سکون کے ساتھ وفات پا گئے۔ انہیں حضرت عائشہ کے حجرے میں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ غیر معمولی سفر آج بھی تاریخ کے اوراق پر جگمگا رہا ہے، لیکن چلتے چلتے یہ ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، آج کی اس جدید دنیا میں کیا واقعی بے پناہ طاقت اور انتہائی درجے کی عاجزی کسی ایک رہنما میں ایک ساتھ موجود ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسی غور طلب بات ہے جو اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ہمیں ضرور سوچنی چاہیے۔ امید ہے اس جائزے نے کئی نئے زاویوں سے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا۔ مزید ایسے ہی تحقیقی موضوعات کے ساتھ پھر ملیں گے۔